السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے اور جہاں کہیں بھی رکھے خوش و خرم رکھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کسی نے ارسال کیا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب بنا کسی دیری کے۔ دوستوں، وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ راج مستری یعنی کہ وہ مستری جو راجہ مہاراجاؤں کے لیے محل یا گھر وغیرہ تعمیر کرتے تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، لیکن گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ تو بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا، نہ سڑکیں بنی تھی، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی۔ بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھے، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہخانہ بھی بنا لیا جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے کا ہے۔ بجلی کا کام بھی کچھ ہوا تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر قریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشن دان تھے جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں جاتی تھی، لیکن ابھی فرش بھی نہیں ڈلے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے، اور بابا کے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکیں۔ تو بابا نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا نے جو پیسے ان کے پاس سے سب اس گھر پہ لگا دیے تھے۔ پھر گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا اور گھر پورے 12 سال تک بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیا کرتے تھے، کیونکہ بابا پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آیا جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے کر کے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی حصہ بھی مکمل کر لیا، لیکن بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں بہت اندھیرا رہتا تھا۔ ایک دن بابا نے کہا کہ جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تب تک اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا، پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پر دے دیا، اور وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی گندی ہوائی چیزیں رہتی ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کوئی ہنستا ہے اور کبھی کوئی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلا دیتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کے کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو غرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کے کھانے کی چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہو؟ تو میرے بابا کے دوست نے بولا، یار یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔
پھر بابا نے کہا چلو وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی دے جانا اور ان کے جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ بھی لے جانا۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب ہم گھر والے سن اور دیکھ رہے تھے تو امی نے بابا سے بولا کہ وہاں واقعی میں ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ تو بابا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ یار، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت بار وہاں آتا جاتا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو تب میرے بڑے بھائی نے بابا سے کہا کہ بابا چلیں ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو بابا نے کہا چلو شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا رہے ہیں تو شام کو تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ تو میں نے بھی بابا سے بولا میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی جو دوسرے نمبر پر ہیں، انہوں نے بھی بولا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر شام 5 بجے کا ٹائم تھا، ہم تینوں بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے۔ گھر سے کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے، وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے دوست اور اس کے کزن سے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا اور کتنا سامان باقی ہے؟ اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کر دیں گے۔ بابا کے دوست نے بولا نہیں بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں، وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھیں ان کو سلام کیا، بولے باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی بس بھائی ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے سے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی نہیں بھائی مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے ان کے شوہر سے پوچھا نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ جس پر نبیل بھائی نے کہا جی ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو اچانک میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں گھررا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی اور ڈرتے ہوئے دوڑ کر میرے پاس آ گئی، پر پھر بھی یہ کانپ ہی رہی تھی۔ اس دوران میں بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھوں کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں بلکہ سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹکتی اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، پھر ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو، نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو، اور ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت کانپنے لگ گئے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی تھی وہ چیز، اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کی گھر کی طرف چلے گئے، اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا تو ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے واپس دلوا دینا اور ہمیں کہیں اور گھر لے دیں، اور اب ہم سب اپنا سامان اٹھا رہے ہیں۔ میرے بابا نے بولا چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل بھائی کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہیں اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے، اور آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔
پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے جیسے ہمیں کوئی بچہ سمجھ کر کوئی ڈرونی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم ڈرے نہیں۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور ہنستے ہوئے بابا نے کہا، لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے چھپ کر ہمیں دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً سے بابا سے کہا، وہ دیکھیں بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ بھی مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے، تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو جلدی گھر، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ہم اس گھر سے باہر نکل آئے۔ بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے اپنے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ پھر ہم پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت جب سب اکٹھے ہوئے تو بابا سے امی نے پوچھا، کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتا دیا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ تو بابا نے پھر سے بولا، او ہو، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے میں بھائی بولے، جی امی، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ تو فوراً میرا بڑا بھائی بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ بس اس کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارا مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرائے پر دے دے۔ اس کے بعد مکان کچھ ہفتوں کے لیے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ تو ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ تو میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے۔ ڈیلر نے جب ان نئی فیملی کو مکان دکھانے گیا تو وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے۔ اس کے بعد ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب، یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی جی فرمائیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں کبھی کوئی چرپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جن میں سے 2 بکروں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانور، انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور جانوروں کے جسم کا کچھ حصہ بھی غائب ہے، پر تہہ خانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ دیکھ نہیں سکے۔ ڈیلر نے کہا، میں خود بھی بہت پریشان ہو گیا ہوں، ایسا تو کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ بابا بھی حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
بابا نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ بتائیے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا میں نے مولوی صاحب کو بلوا کر پورے گھر کا معائنہ کروایا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ تہہ خانے کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا جائے، کیونکہ تہہ خانے میں بہت بری ہوائی چیزیں بس چکی ہیں اور وہ جلدی وہاں سے جانے والی نہیں۔ مجھے آپ کا گھر کم کرائے کے حساب سے کافی پسند ہے اور میں آپ کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم اس تہہ خانے کو بند کر دیں؟ بابا نے کہا اچھا ایسا ہی ہے تو جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شخص اور ڈیلر اس بات کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے گئے، تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ بابا نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جی فرمائیے آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہی ہیں؟ تو خاتون بولی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں۔ بابا نے کہا بہت شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہہ خانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام لیا اور بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا۔ بابا نے منع کیا پر اس نے بولا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ 1 کپ چائے پی لیں گے۔ یہ سن کر بابا نے بولا ٹھیک ہے، تو ہم بیٹھ گئے۔ پھر بابا نے ان سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس پر انہوں نے کہا جی ریاض بھائی سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، پر دیوار خیر سے صحیح ہوتی ہے، ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا نے کہا چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بابا اس دیوار کی طرف گئے تو ہم سب بھی ان کے پیچھے وہاں چلے گئے۔ اس دوران بابا حیرانی سے اس دیوار کو دیکھ رہے تھے کیونکہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے اشرف بھائی کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اشرف بھائی بولے ریاض بھائی یہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ دنوں میں ہی ٹوٹ جائے گی، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر بابا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ وہاں سے واپس صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں خاتون چائے وغیرہ لے کر آئیں تو بابا نے کہا باجی آپ نے تکلف کیوں کیا، ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرائے کا بھی پتہ کر لیں گے، اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ تو خاتون نے بولا کہ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی، ہم تو ایسے ہی سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر بابا نے بولا ہاں باجی ابھی ادھر آبادی جو بہت کم ہے، پر کوئی بات نہیں اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ تو خاتون بولی جی بھائی اللہ کرے جلد ہی ہو جائے، ورنہ تو آس پاس میدان ہی نظر آتے ہیں۔ اس دوران بابا نے اشرف بھائی کو بولا اشرف بھائی یہ دیوار کا جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ کہیں ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ اشرف بھائی بولے جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ یہ سن کر بابا نے بولا اشرف بھائی اس بار کا کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نپٹا لیں۔ اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے، پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بابا نے بولا نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بھی بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی کر لیں گے۔ بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ پھر بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم سب واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے تو میرے بھائی نے بابا سے پوچھا بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا نے کہا کہ میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولے بابا آپ پریشان نہ ہو، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، انشاءاللہ دیوار صحیح ہو جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔
بابا نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، بس دعا کرو۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا سب ٹھیک ہے نا؟ بابا نے بولا جی جی سب ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ اگلے دن کوئی صبح کے 10:30 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو اشرف بھائی نے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا اور انہیں گھر میں آنے کا کہا تو انہوں نے فوراً بابا کا پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس ٹائم تو بابا کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے اچھا کب تک آ جائیں گے ریاض بھائی؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو شام 4 بجے تک کام سے واپس آتے ہیں، لیکن 2 بجے اکثر کھانا کھانے کے لیے بھی گھر آ جاتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بہت بکھلائے ہوئے تھے اور کہنے لگے ٹھیک ہے تو پھر میں 12 بجے آؤں گا۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی چلے گئے۔ اس دوران امی نے ہماری گفتگو سن لی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا تو امی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ اشرف بھائی اتنا بکھلا کیوں رہے تھے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانے۔ یہ کہہ کر امی دوبارہ کچن میں اپنے کام کرنے کے لیے چلی گئیں اور میں واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ پھر صبح 11:30 کا وقت ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا۔ دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ تو بڑا بھائی بولا کل جب ہم اشرف بھائی کے گھر گئے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے دیوار تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ بھائی نے فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کا پوچھا۔ تو بھائی نے بولا اشرف آپ صحیح ٹائم پر آئے ہیں، بس بابا آنے والے ہی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آئے اور ایک سانس میں پورا گلاس پانی پی جائے۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو آپ دیوار کا کام کروانے والے تھے، تو اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے کہا بیٹا میں تو صبح ہی اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑنے کے بعد 2 مزدور اور ساتھ ریت اور سیمنٹ وغیرہ لے کر آیا تھا۔ پھر مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا اور اس کے 30 سے 40 منٹ بعد واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں وہ کچھ دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں وہاں چھوڑ کر گیا تھا ان میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیچارہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا، اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی قریب بیٹھ کر ہڈیوں کو چبا رہا ہو۔ اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت ڈر گیا۔ اس دوران میرے تینوں جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، پر پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے میں نے اس مزدور کو سیڑھیوں سے اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لایا، پر اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی میت میں گئے ہوئے ہیں۔ تو میں وہاں سے واپس یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہیں، اور اب میں دوبارہ آیا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً دروازے پر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بابا آ گئے تھے۔ میں فوراً بابا کو یہ سب بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو بابا سیدھا بیٹھک میں ہی چلے گئے اور اشرف بھائی سے سلام کیا۔ پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا جی اشرف بھائی آپ بتائیں سب خیریت تو ہے نا؟ یہ سن کر اشرف بھائی نے وہ سب بابا کو بتایا جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا کہ دوسرا مزدور کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور جو ہسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔
ڈاکٹر نے بولا ہے اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو دوسرے مزدور کا خیال آ رہا ہے کہیں مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، کیونکہ مزدور اڈے سے میں ہی لے کر ان کو آیا تھا۔ بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے ریاض بھائی، چلیں جلدی کریں۔ پھر بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بارے میں بتایا، تو وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے، اور ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ پھر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور جو اینٹیں پڑی تھیں ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ہی ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور لاٹھی ڈنڈا پتھر جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ اس دوران میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا، پر میں پھر بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا، کیونکہ لائٹ تو تھی ہی نہیں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا کر اس کی مشال بنا رکھی تھی، جس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، اور ہر جگہ مختلف اقسام کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا، اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلے پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گڑھے میں تازہ جانور کی علائشیں ملیں، تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی علائشیں ہیں۔ اس دوران بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو آ رہی تھی، اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ پھر بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا، پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو اس گڑھے میں ایک تازہ خون ملا ہے اور بکرے کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ تو ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں بابا کے دوست نے بولا کہ یار میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑنی چاہیے، اور وہ جو کچھ بھی ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد از جلد لائٹیں لگوا دیں تاکہ وہ چیز یہاں سے نکل جائے، اور بیسمنٹ کی اچھے سے صفائی کروائی جائے، پھر یہاں دم درود کروایا جائے، تو وہ چیز یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ بابا نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتا ہوں۔ اشرف بھائی نے کہا ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اور اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ ہمارے بچے نہیں ہیں، اور ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور ہی ہماری اولاد کی طرح تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد سب لوگ بیسمنٹ سے باہر نکل آئے، اور اشرف بھائی نے بابا سے اور باقی لوگوں سے بولا بھائیوں بس ایک اور احسان مجھ پر کر دیں، میں آج ہی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ ذرا میرے ساتھ سامان باندھنے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، تاکہ میں دن کے اجالے میں ہی یہاں سے سامان اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر لے جاؤں، کیونکہ آپ سب لوگوں کی مدد سے سامان جلد ہی بن جائے گا۔ یہ سن کر بابا نے بولا جی اشرف بھائی کیوں نہیں، ہم کروا دیتے ہیں، اور پھر ہم سب اشرف بھائی کا سامان باندھنے میں لگ گئے، اور قریباً پونے گھنٹے میں سب سامان سمٹ گیا۔ پھر بابا نے کہا اشرف بھائی اب آپ جا کر ٹرک لے آئیں تاکہ ہم سامان ٹرک پر چڑھا بھی دیں، اب سب لوگ یہی ہیں تو یہ کام بھی جلد ہی ہو جائے گا۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں ریاض بھائی آپ لوگوں نے میری پہلے ہی بہت مدد کی ہے، اور میں آپ لوگوں کو اور کوئی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ٹرک کے ساتھ لوڈنگ والے مزدور بھی لے آؤں گا،
آپ سب بس کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہ سن کر بابا اور باقی لوگوں نے بولا، چھوڑیں اشرف بھائی مزدوروں کو، آپ بس ٹرک لے آئیں، ہم لوڈ کروا دیں گے سامان۔ تو اشرف بھائی بولے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں بس ابھی ٹرک لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اشرف بھائی نے کار کی چابی نکالی اور باہر چلے گئے۔ اس دوران بابا اور ان کے دوست وغیرہ سب صحن میں بیٹھ گئے اور تہہ خانے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی بولا، ریاض بھائی یہ تہہ خانہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ بابا بولے، ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جب سے ہم نے یہ گھر بنایا ہے تب سے ہی یہ تہہ خانہ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا، بس بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمارا ساری توجہ اوپر والی منزلوں کی طرف تھی اور بہت ہی مشکلوں سے گراؤنڈ فلور اور اوپر کی دونوں منزلیں مکمل کی ہیں، اور تہہ خانے کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی، بس یہی سوچا تھا کہ تہہ خانے کو اسٹور روم کی جگہ استعمال کریں گے۔ تو بابا کے دوست بولے، تو ریاض بھائی آپ کم سے کم تہہ خانے میں بجلی کا کام ہی کروا لیتے، اور کچھ نہیں تو ایک دو بلب یا ٹیوب لائٹ ہی لگوا لیتے۔ بابا بولے، یار بس اوپر کے پورشن میں ہی سب پیسے لگاتے گئے اور سوچا تھا کہ جب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو باقی چھوٹے موٹے کام بھی کروا لیں گے، اسی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کم سے کم تہہ خانے میں لائٹیں ضرور لگانی چاہیے تھیں۔ تو بابا کے دوست بولے، چھوڑیں ریاض بھائی، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو پوری توجہ بیسمنٹ کی طرف لگانی ہوگی، ورنہ تو یہ جو کچھ بھی آج ہم نے دیکھا کہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اللہ نہ کرے کسی کو اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے تو اس گھر کو لوگ بھوت بنگلہ بولیں گے۔ بابا بولے، نہیں نہیں، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرے والد مرحوم نے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ مل کر بنوایا تھا، اور یہ گھر ایک لحاظ سے میرے والد مرحوم کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اس گھر کی ہر در و دیوار پر میرے والد مرحوم کے ہاتھوں کی اینٹیں لگی ہیں، اور میں اپنے والد مرحوم کی نشانی کو ایسے ہی بدنام نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی جو کچھ مہینوں تک میری فیملی نے بھی ادھر ہی شفٹ ہونا تھا، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فیملی کو بھی کوئی نقصان پہنچائے۔ انشاءاللہ میں کل ہی اس تہہ خانے کو مکمل کروانا شروع کرتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر ایک گاڑی کے آ کر رکنے کی آواز آئی اور سب نے دیکھا کہ اشرف بھائی آ گئے ہیں۔ دوستوں، پرانے تہہ خانے کی فرسٹ ایپیسوڈ میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو واقعہ پسند آ رہا ہوگا اور کافی دلچسپ بھی لگ رہا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار لازمی کیجیے گا۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں شبھ کامنائیں اور نیک تمنائیں۔ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔